قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے. اب آپ سوچئے کہ اٹھا ہوا شخص نمبر 1 اپنے عمل کے مطابق ہے، نمبر 2 بے لباس ہے، نمبر 3 دل کی کیفیت بھی عمل کے مطابق ہے، اور پھر ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کہ 2 فرشتوں نے آ پکڑا جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے. یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے وہیں پہنچنا ہوگا. کوئی کہیں بھی مرا ہوگا دفن ہوگا، وہاں سے سب چل کے وہاں پہنچیں گے. کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے. جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے. جو سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے. بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی. کافر جہاں کہیں تھک کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی. اب آپ خود سوچیں کہ آپ چل رہے ہوں اور پیچھے سے ایسی کوئی بلا آ رہی ہو تو کیسے رک سکتے ہیں؟ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے. بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، چل چل کے پیدل پہنچیں گے. بعض لوگ اونٹوں پہ سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی پہ 2، کسی پہ 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے. ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہی ہوگی. کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی کہ وہ ہا کر کے اپنے اندر کا غبار ہی نکال سکے. نہیں، اتنا خوف ہوگا. ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے، آج میرا رزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے، جو کچھ میں اب تک کرتا رہا. جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ. پہلے سب اکٹھے ہوں گے، پھر سب کو الگ کر دیا جائے گا. سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. غرض ہے کہ میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ الگ الگ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، سورج قریب آ جائے گا. زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے. زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے. تپتی دھوپ میں پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے زمین پہ. دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آئے گا. لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے. کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا. کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، سینے اور گردن تک پسینے میں. کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، یعنی منہ تک آ رہا ہوگا. بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا. بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے. تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں بھیج دے. دیکھیے جنت اور جہنم بعد میں ہے، لیکن میدان حشر میں بذات خود کھڑے ہونا ایک الگ مصیبت کی بات ہے. سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا. ہر آدمی کو پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا. پل صراط بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جگہ ہے جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. برج ہے جو جہنم کے 2 کناروں کے اوپر ہوگا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا. اب اس کو پاس کرو. گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا. اب آپ دیکھیے لوگ اوپر آ رہے ہیں اور اتنے میں کیا ٹوٹل ڈارکنیس. کبھی آپ کسی ایسے خطرناک جگہ پہ جا رہے ہیں اور اچانک اندھیرا ہو جائے، روح فنا ہو جاتی بندے کی. اب تو ہلاکت میں کوئی دیر ہے ہی نہیں. ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا. اب ہر ایک کا اپنا اپنا نور، اپنی اپنی روشنی. بالکل ایسے ہی نا جیسے لائٹ جاتی ہے تو ہر گھر میں اپنی روشنی جلائی جاتی ہے، تو اس میں فرق ہوتا ہے نا ہر روشنی میں ایک سے دوسرے میں. بالکل قیامت کے دن پل صراط پر بھی ہر بندے کی روشنی فرق ہوگی. اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو 1 دی جائے گی.
ایمان والوں میں سے بھی بعض کو 2 اور بعض کو 1 روشنی. بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، یعنی ہل رہا ہوگا اس کا شعلہ. حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ روشنی ہوگی، یعنی بس وہ نیچے سے ہلکی ہلکی روشنی دیکھ کے چل رہا ہوگا. اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یعنی جو ہی لائٹ جائے گی وہ کیا مانگنے لگیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کر لیں گے، بس جو ہی قدم رکھا لمحوں میں دوسری طرف. بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ جیسے اڑتے ہوئے جا رہے ہوں، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض دوڑتے ہوئے پیدل انسان کی طرح، بعض لوگ عام چال سے چلتے ہوئے، بعض سست رہوں گے، چلا ہی نہیں جائے گا، بعض گرتے پڑتے ٹھوکرے کھاتے زخمی ہو کر عبور کریں گے. پل صراط کے دونوں طرف خود کار کنڈے ہکس لگے ہوئے ہوں گے، آنکڑے جن کو کہا جاتا، دونوں طرف ہکس ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے. وہ جا رہے ہوں گے، آگے بیریئر آ جائے گا اور رکنا پڑے گا. بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، یعنی نیچے تو نہیں جائیں گے، اوپر ہی گرتے رہیں گے. بعض لوگوں کو صرف زخمی کر دیں گے، یعنی چل رہے ہوں کہ آ کے یک لگے گا تو زخمی ہو جائے گا انسان. بعض کو کھینچ کے جہنم میں گرا دیں گے، جیسے وہ ایک ہوتا نا کہ اٹھا کے نیچے. کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، ابھی رکھیں گے پاؤں تو وہ نیچے. بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے اور پھر نیچے. بعض لوگ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے، بعض پل پار کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے. کئی لوگ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایسے غلط کام کر جاتے ہیں. اب وہ سارا رستہ تو اچھا پار کر لیا، جب وہ بالکل مرنے کے کنارے تھے ایسا غلط کام کیا کہ وہ گئے. تو یہ جو مختلف معاملے ہوں گے مختلف لوگوں کے ساتھ، یہ ان کے زندگی کے جو اعمال، یہ طریقے ہوں گے، اس کے عکاس ہوں گے. جو یہاں کر رہے ہیں وہی وہاں نظر آ رہا ہوگا.